یہ نماز آپ کے لیے ایک اضافی اور زائد عبادت ہے. پہلے 5 وقتہ نماز فرض نہیں ہوئی، اس سے پہلے امت پر تہجد کی نماز فرض. جب تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی تو اب مفسرین اور علماء کے 2 قول ہیں. یہ تہجد کی فرضیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ختم ہو گئی یا آپ پر فرضیت باقی رہی. تو بعض کا کہنا ہے امت پر سے تو فرضیت ختم ہو گئی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرضیت باقی تھی. تو نافلۃ لک کی تفسیر یوں کرتے ہیں، یہ نافلہ صفت ہے، علماء جانتے ہیں نافلہ صفت ہے، فریضۃ محفوظ ہے، یعنی فریضۃ نافلۃ لک. امت پر 5 نمازیں فرض ہے، آپ پر ایک زائد نماز یعنی تہجد بھی فرض ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ جس طرح امت سے فرضیت ختم ہو گئی اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرضیت ختم ہو گئی. چنانچہ وہ علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں نافلۃ لک، جس طرح فرض نماز کے بعد دوسری زائد نمازیں ہیں اسی طریقے سے تہجد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد اور اضافی عبادت ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود عطا فرمائے. مقام محمود یہ آخرت میں اور جنت میں ملنے والا وہ مقام ہے جس کو شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ سے تعبیر کیا گیا، جو کسی نبی اور پیغمبر کو نہیں دیا جائے، جو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا جائے. لوگ جائیں گے، سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے. سارے لوگ نبیوں کے پاس اس درخواست کو لے کر پہنچیں گے کہ آپ اللہ کے دربار میں جا کر حساب کتاب کی شروع کرنے کی درخواست کیجیے. لیکن ہر نبی عذر کر دے گا، ان کو اپنی خطا یاد آئے گی اور اس کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں جا کر درخواست پیش کرنے سے معذرت کر دے گا. سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے، آپ اللہ کے دربار میں جا کر اس کی سفارش کیجئے، درخواست کیجئے تاکہ حساب کا معاملہ شروع ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جا کر سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ایسی حمد و ثنا جو آج تک کسی نے بیان نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حمد و ثنا مجھے بھی یاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس دن مجھے القا فرمائے جب اللہ کے سامنے حمد و ثنا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کو قبول کریں گے اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو سارے لوگ ساری مخلوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے. ایک بہت بڑی تکلیف تھی جس سے نجات ملی، اللہ تبارک و تعالی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے. یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ مقام محمدیت کا اس وقت کامل ظہور ہوگا، جس کو مقام محمود سے تعبیر کیا. یہ مقام اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. معرفۃ الحدیث میں حضرت فرماتے ہیں کہ امت میں سے جو بھی نماز تہجد کا اہتمام کرے گی انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی استطاعت کے وقت کچھ نہ کچھ حصہ شفاعت کا اس کو بھی عطا فرمائیں گے. علماء کو بہت بڑا مقام دیا جائے گا کل قیامت کے دن.
میں بہت سارے اسباب بیان کیے گئے. ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں تہجد کا اہتمام. اور بھی بہت سارے اسباب ہیں کہ جس کے ذریعے سے علماء کی جنت, نبیوں کی جنت سے بہت قریب ہو. حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نافلۃ الاکبر عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا کو مرتب کیا. پہلے بیان کیا ومن الليل فتهجد به نافلۃ لك, اس کے بعد ابھی آگے اللہ بیان کر رہے ہیں عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, جس سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام محمود کے حصول کے لیے تہجد کو بڑا دخل. اس لیے اللہ نے دونوں کو ساتھ بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تہجد کا کیسا اہتمام تھا, آپ کی راتیں کیسی گزرتی تھی. فرمایا اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود عطا فرمائیں گے, اس مقام محمود کے ملنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کو بڑھا دیں. اس لیے امت کو بھی چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کرے. دوسری قرآن کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو جن انعامات سے نوازیں گے اور ان کے جو صفات اور خوبیاں ہیں, ان خوبیوں کا اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا متقی اور نیک لوگ وہ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں, وبالاسحار هم یستغفرون, اور صبح کے وقت اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں. حالانکہ رات تہجد میں اور اعمال میں گزارے, لیکن اپنی عبادت کی کوتاہی پر کہ جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, جیسے اللہ کو راضی کرنا چاہیے, پوری زندگی سجدے میں پڑے رہے تب بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ما عبدناک حق عبادتی وما عرفناک حق معرفت, اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے, اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو بالاسحار هم یستغفرون, کہ اپنے اس تہجد پر بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے اور اس کو کامل بنا کر قبول فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن, رحمان کے بندے کون ہیں, ان کے کیا صفات ہے, کیا خوبیاں ہیں, اس کا جہاں اللہ نے تذکرہ کیا اور جو صفات بیان کی, ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان کے بندے وہ ہے جو رات اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں, کبھی قیام میں ہوتے ہیں. ان کی راتیں اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں گزرتی ہے. یہ تو قرآن کی آیتیں تھی, اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی اہمیت کو بیان کیا. اور ایک حدیث پاک پڑھی جو طبرانی کی روایت ہے, اس روایت کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو تہجد جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے 5 فائدے بیان کرتے ہیں. کیا فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم تہجد کو لازم پکڑو, اپنی زندگی میں اس کو ضروری سمجھو. فإنه دأب الصالحین قبلکم, تم سے پہلے جتنے نیک گزرے ان سب کا یہ طریقہ رہا ہے. صالحین کا یہ شعار ہے, صالحین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام کیا کرتے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بخاری شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں کچھ اشعار لکھے. اس میں سے ایک شعر یہ بھی ہے, یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اپنی خوابگاہ سے الگ رہ کر گزرتی اور مشرکین کے لیے ان کے بسترے ان پر بھاری ہوتے تھے. گویا شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں یوں کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رات گزارتے تھے
کہ آپ اپنی خوابگاہ سے اپنے بستر سے کچھ وقت کے لیے جدا ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے تہجد کا اہتمام کر کے آموزاری راز و نیاز کیا کرتے تھے. اور مشرکین کی عادت بستروں سے لگے رہنا. اس نے لکھا مشرکین کی خاصیت اور مشرکین کی عادت یہ ہے کہ ان کا بستر سے چمٹے رہنا اور مومنین کی عادت یہ ہے کہ بستر سے الگ ہو کر کچھ وقت تہجد کا اور دعا کا اہتمام کرنا. اس لیے صالحین کا طریقہ رہا ہے عطار ہو رومی ہو رازی ہو یا غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سرگار. جتنے حالات ہیں سب حالات کے دور کرنے کا علاج تہجد ہے. انسان تبصرے کرتا ہے. بہت بڑے اللہ والے گزرے حضرت مولانا ابرار الحق دلیوی رحمۃ اللہ ہے. ان کا یہ مقولہ ہے کہ اگر امت رات کو روتی رہے گی تو اللہ امت کو دن میں ہنسنے کا موقع دے گی اور اگر امت رات کو رونا چھوڑ دے گی تو دن میں لوگوں کے سامنے رونا پڑے گا. ایمان والے کے لیے شرف المؤمن صلاۃ اللیل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا شرف تہجد کی نماز ہے. وعزہ استغناء عن الناس. اور مومن کی عزت لوگوں سے مستغنی رہنا ہے. یہ حدیث پاک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فائدہ بیان کیا کہ تہجد یہ صالحین اور نیک لوگوں کا شعار اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے. دوسرا فرمایا وَمُقَرِّبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. کہ تہجد کے اہتمام پر انسان کو اللہ کا قرب ملا کرتا ہے. اللہ کے تقرب کا اللہ کے قرب کا ذریعہ تہجد کا اہتمام. جتنی عبادتیں ہیں جتنے احکام ہیں جتنے فرائض ہیں سب کا مقصد تقرب الی اللہ اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت کا حصول ہے. جہاں اور عبادتوں میں اللہ کا تقرب ملا کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہجد کے اہتمام پر انسان کو اللہ کا تقرب اور اللہ کا قرب ملا کرتا ہے. حدیث پاک ہے ترمذی کی روایت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ بندے سے بہت قریب ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ آخری وقت میں رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ سمائے دنیا پہلے آسمان پر ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں. کون ہے پریشان حال جو مجھ سے اپنی پریشانی کے دور ہونے کی دعا کرے میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں. کون ہے بیمار مصیبت میں گرفتار جو مجھ سے عافیت مانگے اور میں اس کو عافیت دے دوں. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایم پی ایم ایل اے کلیکٹر آ جائے اور یوں کہہ دے میں رات کو 4 بجے آنے والا ہوں, اس وقت جو لوگ جو بھی اپنی اپنی درخواست لے کر آئے گا ان کی ساری درخواستیں منظور کر دی جائے گی. تو حضرت نے لکھا ہے 2 دن پہلے سے لائن لگ جائے گی. لیکن مالک الملک اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں بندوں کے قریب آ کر بندوں سے یوں کہتے ہیں تم اپنی درخواستیں میرے سامنے رکھو میں تمہاری ساری درخواستوں کو. ایمان چاہیے, یقین چاہیے اور تہجد کی حلاوت چاہیے. اللہ سے دعاؤں کا اہتمام چاہیے. صحابہ آپس میں ملتے تھے اور یوں کہتے تھے آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھ کو ابرار لوگوں کی نماز دے دے. آج ہم لوگوں سے دنیا کی دعا کرواتے ہیں. وہ صحابہ تھے جو اپنی آخرت کی دعا کروایا کرتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھ کو تہجد کی پابندی دے دے. تو دوسرا فائدہ یہ بیان کیا کہ تہجد یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے. تیسرا فائدہ ومغفرۃ للسیئات. تہجد کے اہتمام پر اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ان الحسنات یذهبن السیئات. نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا. تہجد بہت بڑی نیکی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ
بعد الفریضہ بعد المقطوعہ صلاۃ اللیل. تمام نمازوں میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل اگر کوئی نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے, نیکیاں گناہ کو مٹا دے گی. تو تہجد کے اہتمام پر اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے تھے. ومغفرۃ للسیئات, یہ تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ ومنہاۃ عن الاثم, تہجد کے اہتمام پر اللہ گناہ سے بچنے کی طاقت دے دیتے. بد نظری سے نہیں بچا جاتا, غیبت سے نہیں بچا جاتا, زبان کے گناہ سے, آنکھ کے گناہ سے, کان کے گناہ سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. موبائل میں نے بہت سارے گناہوں کی ایجاد کر دی. انسان چاہتا ہے کہ بد نظری سے بچا رہے, بوڑھا کیا, جوان کیا, عالم کیا, غیر عالم کیا, سارے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں. تو اس سے بچاؤ کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کا اہتمام. اللہ ایمان کی وہ طاقت دیں گے, اللہ انسان کے اندر وہ قوت پیدا فرمائیں گے کہ اس کے نتیجے میں اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. اور پانچواں فائدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومطردۃ للداء عن الجسد, جسمانی بیماریوں کے دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے. صدق کا ایک رسالہ نکلتا تھا, اس میں رسالہ نگار نے لکھا ہے کہ تہجد کا اہتمام ہماری جسمانی بیماریوں کی شفا کا ذریعہ ہے. طب نبوی اور جدید سائنس میں مصنف لکھتے ہیں کہ پڑوس ملک میں پاکستان میں پاگل خانے میں پاگلوں کے علاج کے لیے یہ تدبیر اختیار کی گئی کہ ان کو جلدی سلا دو اور جلدی اٹھا دو. تو اس کے لیے باقاعدہ آدمی مقرر کیے گئے کہ ان کو جلدی سلایا جائے اور جلدی اٹھایا جائے. اور ایمان والے تھے, مسلمان تھے, تو جو وقت اٹھے اس میں وہ تہجد اور جو ذکر کر سکتے ہیں وہ ذکر کروایا جائے. چنانچہ مصنف لکھتے ہیں کہ 9 مہینے میں 78% پاگل صحت یاب ہو گئے. حالانکہ دماغ کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے 1-2 دن بھی دوا نہیں چھوڑ سکتے, اگر چھوڑیں گے تو جو کورس کر رہے تھے سب غیر مفید ہو جائے گا. تو علاج ہے تہجد کے اہتمام پر اللہ تبارک و تعالی جسمانی بیماریوں کو بھی دور کریں گے. ہمارے اکابر اسلاف نے اس کا اہتمام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشا ہے اتنا اہتمام کہ آپ کی رات کے قیام پر آپ کے پاؤں کھل جاتے تھے. بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ابوبکر صدیق کے پاس سے, حضرت عمر کے پاس سے. صبح دونوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا ابوبکر کیا بات ہے, رات کو تہجد میں بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے سرگوشی کر رہا تھا جس کو سنا رہا تھا, اور وہ اللہ ہے, وہ تو ہر حال میں سننے والا ہے. حضرت عمر سے فرمایا عمر کیا بات ہے, تم رات کو بہت زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سوتے ہوئے کو جگا رہا تھا, شیطان کو بھگا رہا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مربی, صحابہ کی تربیت کرنے والے تھے. ابوبکر سے کہا ابوبکر اپنی آواز کو کچھ بلند کر دیا کرو. عمر سے کہا عمر اپنی آواز کو کچھ پست کر دیا کرو. ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی. ان کا یہ حال نہیں تھا. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے, ایک نوجوان یوں کہہ رہا ہے کہ یہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. امام صاحب نے سن لیا اور یوں کہنے لگے میرے متعلق لوگ یوں کہے اور میری زندگی میں تو وہ ہے نہیں. اس کے بعد سے انہوں نے اہتمام شروع کر دیا. ایک بزرگ حضرت احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے, تہجد کا اہتمام تھا, کلکتہ جا رہے تھے. امیر صاحب نے رات کو ان کو جو ہے صبح بیماری لگ گئی, دست ہو گئے, اتنے کمزور ہو گئے کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے. امیر صاحب نے کہا آج رات آپ تہجد نہیں پڑھیں گے. رات کا وقت ہوا, وہ کہتے ہیں امیر صاحب رات کا وقت ہوا, میں نے دیکھا کوئی میرا انگوٹھا پکڑ کر مجھے ہلا رہا ہے.
میں نے اپنی آنکھ کھولی تو دیکھا حضرت مولانا احمد شاہ صاحب زارو قطار رو رہے ہیں، ان کی داڑھی سے آنسو بہ رہے ہیں، اور یوں کہنے لگے امیر صاحب میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے تہجد پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اگر گنگوئی سے بیعت ہوئے 57 سال ہو گئے، میری 57 سال سے تہجد کبھی چھوٹی نہیں ہے۔ اس نے بزرگ دوستوں ضرورت کی اس بات کی، ہمارے اسلاف جن لوگوں کے واقعات امام بخاری، امام ترمذی، چاہے ائمہ جن کے حالات کو اٹھائیں گے، پہلے مائیں باپ رونے والے تھے، جس سے ایسے بچے پیدا ہوتے تھے کہ اللہ ان سے ہدایت کا کام لیتے تھے۔ آج گھروں سے رونے والے بھی چلے گئے، اب جو ہے امت کے لیے المیہ ہو گیا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ حالات کو بہتر کرتے ہیں، جہاں دوسرے اسباب ہے، ایک بڑا سبب یہ ہے کہ امت اللہ کے سامنے تہجد اور رونے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔